صبح ہوتی مکہ المکرمہ چلے جاتے اور دن بھر کفار مکہ کی ساز سے معلوم کرتے، رات کو آ کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو بتاتے۔ تو ابھی حاجی صاحب آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب یہ مسجد دیکھیں، یہ جو آپ کو بڑی مسجد دکھائی دے رہی ہے، یہ مسجد کوئی پرانے زمانے کی نہیں، اسی دور کی بنی ہوئی ہے۔ یہ سعودی گورنمنٹ نے بنائے ہیں، لیکن یہاں پہ سعودی گورنمنٹ نے ان کو رہائش دی ہوئی ہے جو خواتین یہاں بیوہ ہو جاتی ہے، ان کو یہاں گھر دیے جاتے ہیں اور انہی فلیٹوں میں انہی گھروں میں وہ رہتی ہیں، اور اس کے بعد اسی کالونی کے لوگ ہی اس جامع مسجد کے اندر جا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی سوسائٹی والوں کے لیے، ان کے لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے، یہ بینک راجی والوں نے بنوا کے دی ہے الحمدللہ۔ تو یہ بینک راجی یہاں سعودیہ میں بھی بہت جگہ یہ مسجد بنوا چکے ہیں، بنواتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں مساجد بنواتے ہیں یہ۔ تو الحمدللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ تو اولاد نے ساتھ دیا، اور ساتھ ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ غلام نے بھی آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام کا نام تھا عامر بن فہیرہ، لیکن یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا، لیکن یہ بھروسے والے تھے، اعتماد والے تھے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اجرت کے طور پہ مقرر کیا، اور ان کے ذمہ کام کیا تھا؟ ان کے ذمہ کام یہ تھا کہ جہاں جہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد کے قدموں کے نشان لگ جائیں تو تو نے صبح کے وقت اپنے گھر سے بکریوں کا ریوڑ نکالنا اور ان قدموں کے اوپر ریوڑ گزار دینا اور قدموں کے نشان مٹاتے ہوئے جبل سور کے دامن میں آ جانا۔ تو وہ ویسا کرتے، قدموں کے نشان مٹاتے ہوئے جبل سور کے دامن میں آتے اور یہاں آ کے بکریوں کا دودھ نکالتے، اور پھر اس پہاڑ کے اوپر جا کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں وہ دودھ پیش کیا کرتے تھے۔ اچھا، ایسا کیوں کیا جاتا تھا؟ قدموں کے نشان مٹانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ اس لیے کہ ابو جہل جو تھا وہ اتنی شاطر، اتنی ذہین، عقل مند تھا کہ مکہ المکرمہ میں اگر کوئی باہر کے قبیلوں کے اونٹ آ جاتے، وہ ان اونٹوں کے قدموں کے نشان دیکھ کے بتا دیتا تھا کہ یہ فلاں قبیلے کے اونٹوں کے قدموں کے نشان ہے۔ یہ قدموں کے نشان دیکھنے کا ماہر تھا، تو اسی لیے عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا کہ آپ بکریوں کا ریوڑ نکالنا اور جہاں جہاں قدموں کے نشان لگ جائیں تو قدموں کے نشان تو نے مٹا دینے، وہاں سے ریوڑ گزار۔ الحمدللہ، تو یہ تو ہوئی حاجی صاحب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد کی اور غلام کی نیکی۔ اس پہاڑ کے اوپر، اس پہاڑ کے اوپر جو نیکی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، ایسی نیکی، ایسی سعادت کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ وہ نیکی کون سی ہے؟ وہ نیکی یہ ہے جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کے جبل سور کے اوپر غار سور لے کر گئے۔ وہ یہ جو نیکی ہے نا حضور کو اٹھانے والی، یہ سعادت صرف اور صرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل۔ ایسی سعادت حضور کو اٹھانے والی کسی اور صحابی کو حاصل، اور یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اس نیکی کا آپ اندازہ لگائیے گا کہ اس نیکی کو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مانگا تھا حضرت ابو بکر صدیق سے، اور یہ نیکی کب مانگی، اس نیکی کے بدلے میں کیا دینا چاہا، غور سے سنیں۔ یہ نیکی کا آپ اندازہ لگا پائیں گے کہ یہ نیکی کتنی بڑی ہے۔ اس نیکی کو اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مانگا جب آقا صلی اللہ تعالی وسلم یہاں سے مدینہ المنورہ پہنچے، تو حضور کی خدمت میں تمام صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ ان میں کچھ انصار تھے، کچھ مہاجرین تھے، سب نے آ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سفر کا حال پوچھا، سفر کا قصہ پوچھا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر کا حال سنایا، راستے میں معبد والا واقعہ بیان کیا، سراقہ بن مالک کا بھی بتایا، اور جبل سور والی نیکی کا تذکرہ کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مجھے اپنے کاندھوں پر بٹھا کے جبل سور کے اوپر غار سور لے کر گئے،
تو اسی محفل میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ نیکی مانگ لی. اب اس نیکی کو مانگا, اس نیکی کے بدلے میں کیا دینا چاہا, غور سے سنیں, آپ کو اس نیکی کا اندازہ ہو پائے گا. اچھا پہلے آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کون ہے, کس شخصیت کے مالک ہیں, اور اس ایک نیکی کے بدلے میں کیا دینا چاہ رہے ہیں. تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ تھے جن کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا تھا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ تھے جب زمین پر زلزلہ آتا وہ اپنا پاؤں مارتے اور زمین کو کہتے کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا. زمین تھم جاتی تھی, رک جاتی تھی, ٹھہر جاتی تھی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ تھے جنہوں نے کیسر و کسرا کو نیست و نابود کیا, یعنی رومن امپائر اور پرشین امپائر کے جنہوں نے ٹکڑے کیے, اور جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت قائم کی. وہ عمر جن کے متعلق آج بھی کفار کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اگر 10 سال اور زندہ رہتے تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا. وہ عمر جن کی خدمت میں ایک بڑھیا حاضر ہوتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ میری تیل کی شیشی گری, زمین نے میرا تیل پی لیا ہے, مجھے واپس دلا دو. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خط لکھتے ہیں, خط میں لکھتے ہیں کہ آئے زمین اسے تیل واپس کر دے, ورنہ میں اسی جگہ ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا. تو وہاں سے تیل کا چشمہ ابل پڑتا ہے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ تھے جن کے متعلق آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یوں بیان فرمائی کہ عمر کی اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان پر ستارے ہیں. جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکی کا سنتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ ابو بکر آپ میرے ساتھ ایک سودا کریں, آپ مجھے ایک نیکی دینے کا وعدہ کریں, اس کے عوض اس کے بدلے آپ مجھ سے میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو. اندازہ کرو, حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا عمر کون سی, فرمایا وہ جو آپ نے حضور کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کے جبل سور کے اوپر لے کر گئے, وہ ایک نیکی آپ دینے کا وعدہ کریں, میرا وعدہ میری زندگی کی ساری نیکیاں آپ کی ہوں. الحمدللہ. ابھی آپ حاجی صاحب اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھیں, یہ جو آپ کو یونیورسٹی دکھائی دے رہی ہے یہ یونیورسٹی ہے جامع ام القری, اور جامع ام القری سعودی عرب کی یہ سب سے یعنی دوسرے نمبر پہ بڑی یونیورسٹی ہے. پہلے نمبر پہ یونیورسٹی ہے مدینہ یونیورسٹی مدینہ المنورہ میں, اور اس کے بعد یہ یونیورسٹی ہے جامع ام القری. یہ مکہ المکرمہ میں عرفات کے دامن میں ہے, میدان عرفات کے دامن میں واقع ہے یہ یونیورسٹی. اس یونیورسٹی کے اندر دنیا بھر سے مسلمان حافظ عالم مفتی بننے کے لیے آتے ہیں, اور یہاں کے مقیمی لوگ بھی بنتے ہیں یہاں پہ حافظ عالم مفتی الحمدللہ. تو میں آپ کی خدمت میں حاجی صاحب عرض کر رہا تھا, تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ جو نیکی ہے, اس نیکی کو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مانگا, تو آپ اندازہ لگا پائے ہوں گے کتنی بڑی نیکی ہے. اصل میں حضور کو اٹھانا کوئی آسان کام نہیں, نبوت کا بوجھ اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو پھر صحابہ کرام جتنے بھی تھے, تو جب کسی کو کوئی سعادت ایسی حاصل ہوتی تو باقی تمام صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جاتی تھی کہ کاش کہ ایسی نیکی ایسی سعادت میرے پاس بھی ہوتی. تو پھر اسی لیے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ نیکی میں مانگ لوں اور ایک نیکی یہ مجھے دے دیں, اس کے عوض میں اپنی زندگی کی ساری نیکیاں دے دوں. تو اس ٹائم حاجی صاحب نیکیوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ ہوا کرتا تھا, نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہوا کرتا تھا. آج دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کا حال کہ ہم کیا ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم کسی کو نمازی دیکھ کر ہمارے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی ایسے مقابلہ کریں گے, ہم بھی نمازوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے, ایسے روزہ رکھنے میں, ایسے ادب احترام کرنے میں, ایسے ماں باپ کا خیال رکھنے میں کسی کو دیکھ کے کیا ہمارے خیال بھی آتا ہے؟ تو ہمارے دلوں میں کیا ایسی خیال آتے ہیں کہ ہم بھی ایک دوسرے سے نیکیوں کا مقابلہ کریں, ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ رکھیں؟
تو अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी ऐसा चाहिए कि हम भी अपनी आखिरत की तैयारी करें। और इस वक्त हमारी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैदान अरफात के दामन में है। आप अपने सीधे हाथ पे देखें, सामने आपको येलो कलर का, पीले कलर का साइन बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर लिखा है बदाया अरफात, यानी इब्तदा हो रही है अरफात की। और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है अरफात स्टार्ट हेयर। तो ये जो पीले रंग के बोर्ड हैं, येलो कलर के बोर्ड हैं, ये मैदान अरफात की बाउंड्री को वाज़े करने के लिए लगाए गए हैं। ये मैदान अरफात के चारों तरफ लगे हुए हैं। ये अपने सीधे हाथ पे आप देख रहे हैं, ये जो ग्रिल लगी हुई है लोहे की, इसके अंदर ये आपको झाड़ दिखाई दे रहे हैं। और इन झाड़ के बीच में आप देखें छोटे छोटे प्लॉट आपको नजर आ रहे होंगे। तो इन्हीं के अंदर खैमे लगाए जाते हैं और उन खैमों के अंदर अल्लाह के मेहमान हुजाज कराम 9 जिलहज का दिन गुजारते हैं आके। तो ये सीधे हाथ पे आपको येलो कलर के, पीले कलर के बोर्ड दिखाई देंगे। तो इन पीले कलर के बोर्डों के अंदर अंदर जितना जमीन का हिस्सा है, ये सारा का सारा मैदान अरफात है। चारों तरफ बोर्ड लगे हुए हैं, बहुत बड़ा ये मैदान है। इस मैदान के अंदर आज आप जा रहे हैं जियारत करने के लिए, लेकिन 9 जिलहज को जो हुजाज कराम आते हैं, अल्लाह के मेहमान, वो हज की अदायगी के लिए आते हैं। इस मैदान के अंदर 9 जिलहज को मगरिब तक रुकना, ठहरना, कयाम करना, वकूफ करना, ये हज का सबसे बड़ा रुकन है, रुकन आज़म है, हज का सबसे बड़ा रुकन है। तो जो बंदा इन पीले कलर के बोर्डों के अंदर बैठता है वो हाजी बनता है, और जो बंदा मगरिब से पहले आ जाए और मगरिब तक कयाम कर ले वो हाजी बन जाता है। अगर कोई बंदा यहाँ 10 बजे आ जाए और इन पीले कलर के बोर्डों से बाहर इशा तक बैठा रहे, जहाँ सारी जिंदगी बैठा रहे, कभी हाजी नहीं बन सकता। हाजी बनने के लिए जरूरी है मैदान अरफात के अंदर बंदा कयाम करे, ठीक है ना जी। जुहर को भी आते हैं, जुहर से पहले भी अल्लाह के मेहमान आते हैं, और उसके बाद असर से पहले आते हैं, असर के बाद भी आते हैं। तो मगरिब तक सब ने कयाम करना होता है। जैसे सूरज गरूब होता है तो यहाँ से फिर हुजाज कराम मैदान मुज़दलिफ़ा की जानिब रवाना हो जाते हैं। तो हाजी साहब, ये आप अपने सीधे हाथ पे देखें, ये जो आपको ब्रिज नजर आ रहा है ना, ये मेट्रो ट्रेन के लिए बना हुआ है। और जो हाजी आते हैं ट्रेन पे मैदान अरफात 9 जिलहज को, उनके लिए ये सामने स्टेशन भी बना हुआ है। वो सामने देख रहे हैं आप स्टेशन, सफेद रंग का ये बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी। तो जो सरकारी तौर पे हाजी आते हैं ना, जिनके पैकेज में होता है ट्रेन पे सफर करना, वो ट्रेन पे सफर करते हैं, फिर वो यहाँ उतरते हैं स्टेशन, फिर वो अपने अपने खैमे ढूंढते हैं, अपने अपने खैमों में जाते हैं। और जो ट्रेन पे हाजी आते हैं ना, वो हाजी परेशान भी होते हैं, परेशान भी रहते हैं। उनको किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। उनको क्या परेशानियां देखनी पड़ती हैं? जब यहाँ स्टेशन उतरते हैं तो यहाँ उनके साथ तो उनका कोई ग्रुप लीडर नहीं होता, कोई रहबर नहीं होता, कोई रहनुमा नहीं होता, कोई अमीर नहीं होता। तो जब यहाँ उतरते हैं तो उतरने के बाद आगे अरबी बोलने वाले होते हैं, किसी से मालूमात नहीं ले सकते, लें तो समझ नहीं आती। और या फिर कुछ बुजुर्ग भी आ जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, तो वो बेचारे यहाँ फिर भटक जाते हैं, परेशान रहते हैं। फिर वो इस मैदान अरफात के अंदर किसी न किसी झाड़ के नीचे गर्मी में वो अपना दिन गुजारते हैं, फिर उसी तरीके से वापस जाते हैं। और उसके बाद जो हुजाज कराम पैदल आते हैं, पैदल वाले जो हाजी आते हैं ना, वो एक्सपीरियंस वाले होते हैं, जो बार बार रिपीट आए होते हैं हाजी, या फिर मुकीमी होते हैं जो, तो वो फिर पैदल सफ़र करते हैं। पैदल जो सफ़र करता है मीना से अरफात, उनके लिए 4 रास्ते बने हुए हैं। लेकिन अभी हम मैदान अरफात के अंदर जा रहे हैं। मैदान अरफात से जैसे ही वापस हम निकलेंगे, मैदान मुज़दलिफ़ा जाने लगेंगे, तो आपको वो रास्ते पैदल वाले दिखाऊंगा और उनके मुतालिक भी फिर आपको खिदमत में अर्ज करूंगा। तो ये मस्जिद के दामन में है, ये रेड कलर के रास्ते हैं, यहाँ से दिखाई नहीं देंगे। तो मीना से अरफात की जानिब आ रहे हैं। अच्छा, ये जो हमारी गाड़ी जिस रास्ते पे जा रही है, ये बसों के रास्ते हैं। जो हाजी बसों में बैठ के आते हैं उनके लिए मैदान अरफात के चारों तरफ बड़े बड़े रास्ते बने हुए हैं। तो जो बसों में हाजी आते हैं उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके साथ एक ग्रुप लीडर होता है, रहबर होता है, रहनुमा होता है, एक अमीर होता है। वो अपने हाजियों के लिए पूरे इंतजाम बंदोबस्त करता है। अगर कोई रुकावटें, परेशानी, कोई दिक्कत आगे हो, वो अकेला बेचारा झेलता है। अपने हाजियों को
اپنے حاجیوں کے لیے پوری سہولت کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے حاجیوں کو باعزت طریقے سے اے سی والی بس کے اندر بٹھا کے ان کو ان کے خیموں تک لے کر آتا ہے اور ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. وہ عزت کے ساتھ آتے ہیں, عزت کے ساتھ جاتے ہیں. اور الحمدللہ اس وقت ہماری گاڑی اللہ کے رحمت برے میدان میں داخل ہو چکی ہے. ہم اس وقت میدان عرفات میں داخل ہو چکے ہیں. ہماری گاڑی کے بالکل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسجد نمرہ, اور یہ مسجد سال میں صرف ایک دن کھلتی ہے اور پورا سال یہ مسجد بند رہتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ابھی آپ اس مسجد کے برآمدے میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں گے اور یہ مسجد پورا سال بند رہتی ہے, اور اسی مسجد میں حج کا خطبہ ہوتا ہے اور پوری دنیا میں سنایا جاتا ہے. جو آپ انڈیا میں حج کا خطبہ ریڈیو پہ یا ٹیلی ویژن پر سنتے ہیں تو وہ براہ راست اسی مسجد سے نشر کیا جاتا ہے. تو اسی مسجد میں حج کا خطبہ ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو, اور صرف حج کے خطبے کے لیے کھولی جاتی ہے, پھر یہ پورا سال مسجد بند رہتی ہے. تو یہاں پہ حاجی صاحب آپ کے پاس جو ٹائم ہے وہ 5 سے 7 منٹ ہے. 2 رکعت تحیۃ المسجد نماز پڑھ کے آپ گاڑی میں جلدی سے تشریف لائیں, پھر اسی میدان کے اندر جبل رحمت پہاڑی ہے, وہاں آپ کو لے کر چلیں گے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ محمد یا رسول اللہ محمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ واللي عجز معك معلوم يا صار ضايع ثلاث وتزال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. عامل ايه يا good باشا؟ morning. الحمد لله والله تمام كله تمام. الحمد لله ما شاء الله. انت صوتك كويس ما شاء الله. انتوا تمام؟ كبير ما شاء الله. بس كبير. اهم حاجة انتوا 100 كويس كل شيء كويس ما شاء الله. انت صوت كويس ما شاء الله. انا شوف الحمد انت لله شويه والله. شويه انت شوف حاجي انت امشي شويه شويه ما شاء الله. أنا الحمد شوف. لله. ما شاء اللهم الله. انصر محترم انت الإسلام. نفر محترم. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اي صح صح صح. امين امين. اي كلام اي شيء كلام أسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعا به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يبارك في هذا الجمع ويكتب له القبول وهو مولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمدللہ اللہ رسول کا کرم ہوا کہ اس وقت ہم میدان عرفات کے اندر اور مسجد نمرہ کے دامن میں ہیں, اور یہاں حجاج کرام 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کر رہے ہیں. اور الحمدللہ اسی میدان کے اندر جبل رحمت پہاڑ بھی ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد ہم وہاں جائیں گے اور جبل رحمت کی بھی زیارت کریں گے. تو یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ, یہ دکھائیں ساری مسجد یہاں سے, یہ پیچھے بھی ادھر بھی. یہ جو مسجد ہے الحمدللہ یہ سال میں ایک دن کھلتی ہے صرف حج کے خطبے کے لیے, پھر یہ مسجد پورا سال بند رہتی ہے. اور اسی مسجد میں حج کا خطبہ ہوتا ہے جو پوری دنیا میں سنایا جاتا ہے. جو پوری دنیا کے مسلمان حج کا خطبہ سنتے ہیں ٹیلی ویژن پر, ریڈیو پہ, تو وہ براہ راست اسی مسجد سے نشر کیا جاتا ہے. الحمدللہ یہ دور تک یہ مسجد ہے. اس مسجد کے اندر تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ حجاج کرام سما جاتے ہیں. یہ اتنی بڑی مسجد ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. ہاں جی. تو ماشاءاللہ فرینڈز, تو یہ مسجد سال میں ایک بار کھلتی ہے, تو اسی لیے ابھی وضو خانہ جو ہے, وضو کا جو سسٹم ہے, ٹوائلٹ وغیرہ سب بند ہے. لیکن ماشاءاللہ جو ہماری جو بس میں جو ہم جو ٹریول سے آ رہے ہیں تو بس کے اندر اچھی سی سروس ہے, تو پانی بھی دے رہے ہیں گائز سے. پانی بھی اویلیبل ہے یہاں پر تاکہ حاجی جو وضو کر سکے, کیونکہ یہاں پہ وضو کا انتظام ہے ہی نہیں, کیونکہ بس جو ہوتی ہے سال میں ایک بار کھلتی گائز. یہاں پر ہے یہ جو ٹورسٹ جو بس ہے, تھوڑا گائز تھوڑا سا دکھا دیجئے مجھے, بس کریے تھوڑا. ہاں یہ پانی کا انتظام ہے یہاں پر, اس طرح سے وضو کا انتظام ہے. تھوڑا جو ڈرائیور ہے, ڈرائیور بھی ابھی ہے نا وضو کرا رہے ہیں, ڈرائیور بھی جو ہے, تو ماشاءاللہ بہت اچھی فیسلٹی دے رہے ہیں, اور حاجیوں کا بہت اچھے سے خیال رکھا جا رہا ہے. حاجیوں کو وضو کرا رہے ہیں. وہاں پر بھی پانی کا سسٹم ہے, کیونکہ سال میں ایک بار یہ مسجد کھلتی ہے, تو وضو خانہ جو ہوتا ہے نا, وضو خانہ جو بند ہوتا ہے, تو سال میں ایک ہی بار کھلتی ہے, تو وضو کا کوئی فیسلٹی ہے ہی نہیں. تو ماشاءاللہ جو حاجی صاحب کو ہے نا, جو بھی ہے, تو شکران مدیر, شکران. تو وضو یہاں سے کر رہے ہیں. ہاں
ये वजू की फैसिलिटी है गाइस। आ जाओ, तुम भी आ जाओ, वजू करो। हाँ देखिए गाइस, माशाल्लाह बस के अंदर ये सुविधा है कि आपको वज़ू भी करने के लिए पानी दे रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं ज़्यादातर बसों में नहीं होता, लेकिन यहाँ हाजियों के लिए इतनी फैसिलिटी है, वज़ू के लिए भी दे रहे हैं, वज़ू करने के लिए। माशाल्लाह अभी आप देख रहे हैं, यानी या हबीब या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह मुहम्मद, या रसूल अल्लाह मुहम्मद, या हबीब अल्लाह मुहम्मद, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा व जल का करम हुआ कि हमें मैदान अरफात की ज़ियारत नसीब हुई। मैदान अरफात के अंदर मस्जिद निमरा की ज़ियारत नसीब हुई। तो ये हाजी साहब जो आपने मस्जिद देखी है ना, इस मस्जिद के अंदर 9 ज़िलहज को हुजाजे कराम, अल्लाह के मेहमान, हज की अदायगी के लिए जमा होते हैं। और इस मस्जिद के अंदर उन हाजियों की तादाद ज्यादा होती है जो हुजाजे कराम मीना से अरफात पैदल आते हैं। पैदल वालों के 3 रास्ते ये मस्जिद निमरा के दामन में है, ठीक है ना जी। ये पीछे रेड कलर के रास्ते हैं, मस्जिद तक आ रहे हैं। और एक रास्ता पैदल वालों के लिए बना हुआ है जो मीना से सीधा जबले रहमत की जानब जाता है। मैदान अरफात के अंदर जबले रहमत पहाड़ी है। अभी हमारी गाड़ी उसी जबले रहमत पहाड़ी के दामन में जा रही है। कहीं आसपास ड्राइवर साहब मुनासिब जगह देख के गाड़ी को पार्क करेंगे तो जबले रहमत ये पहाड़ी वो है जिस पहाड़ी के दामन में मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा का खुतबा इरशाद फरमाया। और यहाँ पे हुजूर ने 5 घंटे उम्मत के लिए दुआ फरमाई है, ठीक है ना जी। तो अभी आप भी उसी पहाड़ी के दामन में जा रहे हैं। और यहाँ पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भी दुआ कबूल हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को जब जन्नत से जमीन पर भेजा गया तो वो रिवायत में है कि 350 साल, एक दूसरी रिवायत में है 40 साल वो एक दूसरे को ढूंढते रहे। आखिरकार आदम अलैहिस्सलाम यहाँ पहुंचे, दुआ मांगी, कबूल हुई, उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने एक दूसरे को जाना पहचाना। अरफात के मानी भी यही है, एक दूसरे को जानना पहचाना। तो यहाँ पे हाजी साहब अब ये मेरी 3-4 गुजारिशात हैं, इनको आप गौर से सुने और इसके ऊपर अमल भी करना है। एक तो हाजी साहब ये हमारी गाड़ी के बिल्कुल सामने जबले रहमत पहाड़ी है, ठीक है ना जी। अब हमारी गाड़ी जिस जगह पे जाके पार्क होगी, आप नीचे उतर के आपने अपने तौर पे कोई ऐसी निशानी जरूर मुकर्रर करना जिसको देख के आप दोबारा गाड़ी में वापस आ सकें। ये जगह का तायुन करना है, ये निशानी अपने तौर पे जरूर मुकर्रर करनी है। और उसके बाद गाड़ी की कंपनी नोट करनी है, किस नाम की कंपनी की बस है हमारी, किस कलर की बस है, और गाड़ी का नंबर भी आपने नोट करना है कि कौन से नंबर की हमारी बस है। तो खास तौर पे जगह का तायुन करना है और अपने तौर पे कोई ऐसी आसपास देख के कोई ऐसी निशानी जरूर मुकर्रर करना जिसको देख के आप दोबारा गाड़ी में वापस आ सकें। अच्छा जी, अब यहाँ से आप जाएंगे तो ग्रुप की शक्ल में आपने जाना है और ग्रुप की शक्ल में वापस आना है। अपने अपने परिवार वालों का हाथ पकड़ के जाना है और दूसरे परिवार का ख्याल रखते हुए जाना है, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए। ग्रुप की शक्ल में जाए, ग्रुप की शक्ल में वापस आए। यहाँ पे हाजी साहब जो टाइम ड्राइवर साहब की तरफ से होता है वो सिर्फ 40 मिनट होते हैं। 40 मिनट के बाद ड्राइवर यहाँ से चला जाता है और जो हाजी लेट कर देते हैं फिर वो अपने टैक्सियों में बैठ के आते हैं। तो आपने 40 मिनट के अंदर पहुंचना है, ये ना हो कि आप छूट जाए, आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाए। और ड्राइवर क्योंकि फिर इन्होंने जुहर के बाद बाकी दूसरी जगह से हाजियों को लेके मदीने जाना होता है,
تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ ایسا جو ہے نا کر جاتے ہیں, حاجیوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو صاحب سے گزارش ہے 40 منٹ کے اندر ٹائم نوٹ کر لیں اپنی اپنی گھڑیوں پہ, 40 منٹ کے بعد تشریف لائیے گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بھائی نے بہت اچھی طرح سے دین کی بات بتا رہے ہیں اور بس چھوٹے سے لے کے بڑا سے گائیڈ کر رہے ہیں, مطلب یعنی اچھے سے گائیڈ کر رہے ہیں. 2 زیارتیں ہماری ہو گئی ہے, ابھی تیسری زیارت پہ آئے ہیں. ابھی میدان عرفات میں آئے ہیں. ابھی ہم میدان عرفات میں ہیں, ابھی اتر رہے ہیں حاجی سارے. اور اسی میدان کے اندر جبل رحمت پہاڑی ہے. ابھی انشاءاللہ یہ سب حاجی جبل رحمت پہاڑی کے دامن میں جائیں گے, دعا کریں گے. اور یہ جبل رحمت پہاڑی وہ ہے جس پہاڑی کے دامن میں میرے اور آپ کے سب کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اسی جبل رحمت پہاڑی کے دامن میں ابھی وہاں چل رہے ہیں سب حاجی. جی ماشاءاللہ.